دیا کہ جناب یہ لینئر ایکسپینشن ہوگی, یہ ایک اکنامکلی ایسا ملک ہے جو پیسے نہیں خرچ کر سکتا, یہ حصوں میں بنے گا. اچھا, لیکن حیرت کی بات یہ ہے, میرے لیے تو نہیں لیکن اسلام آباد بنانے والوں کے لیے ان کا دھیان نہیں گیا کہ وہاں پہ ایک مسجد کے لیے بھی جگہ چھوڑنی ہے. اور یہ جو فیصل مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ماسٹر پلان کا حصہ نہیں تھی. اور جب لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جناب یہاں ایک مسجد بھی بنانی ہے کیونکہ کوئی بھی جو مسلم آبادی ہے اس کا مرکزی جو نقطہ ہے وہ مسجد ہونی چاہیے, تو انہوں نے مرغلہ کی وہ پہاڑیوں کے نیچے. اچھا, اب اس کے ڈیزائن کا مرحلہ آ جاتا ہے. ترکی سے ایک بندے کو بلاتے ہیں کمپٹیشن میں اور وہ ایک ایسا ڈیزائن آپ کو پیش کرتا ہے جو ترکی میں ریجیکٹ ہو گیا تھا. ریجیکٹ اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ اس کی بنیادیں کھد گئی تھیں, اور جب وہاں پہ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ تو مسجد کی جو اپنی روایت ہے اس سے یہ ہٹ کے ایک ماڈرن سٹرکچر ہے, تو انہوں نے اس کی بنیادیں تک اکھاڑ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ یہاں پہ نہیں بنے گا. وہی وداد ڈیلوکی جو ہے وہ اسلام آباد میں آ کے اسی فیصل مسجد کو بناتا ہے. اور ہمارے جتنے بھی یہ فیصلے کرنے والے لوگ ہیں, اس وقت سی ڈی اے کے چیئرمین تھے وہ ہیں, یا یہ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس کے مطابق اس کا نئے جو ہم کام کرتے ہیں اس میں اس کا کئی عمل دخل نہیں. ایک مثال میں اور دینا چاہوں گا, اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہاؤس بنتا ہے, امریکن آرکیٹیکٹ ایڈورڈ سٹون اس کو کہتے ہیں جناب یہ ہمارے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس بنا دیجئے. وہ کہتا ہے جی یہ تو ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے, یہاں ڈوم ہونے چاہیے, ہر چیز ہونے چاہیے. وہ اس طرح کا ڈیزائن بنا کے لا کے پیش کرتا ہے کہ جناب یہ لیں, یہ آپ کے نظریات اور مغل آرکیٹیکچر کی ایک ایکسٹینشن کے طور پہ ایک سٹرکچر ہے. یہ کہتے ہیں بھائی یہ کس دنیا میں ہمیں لے آئے ہو, ہمیں تو ماڈرن سٹرکچر چاہیے. وہ ڈوم اٹھا کے جیب میں ڈالتا ہے, ہر چیز کو سیدھی کرتا ہے, کہتے ہیں لے جناب یہ ہے ماڈرن سٹرکچر. یہ ہیں چیزیں جو فارنرز ہمارے اس کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے اس کو. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات سامنے آئی ہے, یہ درست ہے جو آپ نے فرمایا, پریزیڈنٹس ہاؤس کے بارے میں یا قصر صدارت کے بارے میں یہی بات ہوگی, لیکن وہی ڈوم اور وہی مسلم آرکیٹیکٹ جو ہے اس کو آپ پرائم منسٹر ہاؤس, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ دیکھ لیجئے, وہ شاہراہ دستور پہ موجود ہے. اس کے وہ چاروں طرف آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو ان دونوں چیزوں کا مکسچر نظر آتا ہے. بالکل, تو وہاں سے تو ہٹا دیے کہ وہاں نہیں, وہاں پہ وہ نیسپاک نے ڈیزائن کیا ہے, اور وہ ایک ایسا, یقین کریں اگر میری ذاتی رائے تو ایک ایسا بےہودہ سٹرکچر ہے جو آؤٹ آف پرپورشن ہے, جو مغل آرکیٹیکچر کی جو بیسک پرپورشن ہے اس کی ایک بھونڈی شکل ہے. اس میں نہ آرچیز کی ان پرپورشن کا خیال رکھا گیا ہے, نہ والیومز کا خیال رکھا گیا, اور وہ دیکھ کے آپ کو مطلب اچھا احساس نہیں ہوتا, جمالیات کا احساس نہیں ہوتا اس کو دیکھ کے, اور بہت لوگ اسے کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ سے تفصیلاً جاننا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ہمیں وقفہ لینا ہے, تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات اب تک جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخی ورثہ ہے اس میں اگر کوئی چیز ہمارے عقیدے سے ٹکرا رہی ہے, ہمارے نظریے سے ٹکرا رہی ہے, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کو بدل دینا چاہیے, لیکن اگر اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی تو اس کو باقی رکھنا چاہیے. تو جو ہمارے ہاں جو نام تبدیل ہوئے, آپ کے خیال میں کیا یہ براہ راست ہمارے عقیدے پر اس کا اثر پڑ رہا تھا؟ بات بھائی یہ ہے کہ اب انہوں نے, امیر حمزہ صاحب نے ایک پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا کہ جن باتوں سے آپ کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جن چیزوں سے آپ کی مذہبی گمراہی کا خطرہ ہے, ان کو تو اگر آپ بدل دیں. مثلا انہوں نے کچھ ناموں کے حوالے دیے, کچھ اور اس طرح کے واقعات بتائے جن کا تعلق کسی بت سے تھا یا کسی اس طرح کے عقیدے سے تھا جس سے آپ کا عقیدہ مجروح ہو سکتا تھا یا آپ گمراہ ہو سکتے تھے. وہاں تک تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نام کی تبدیلی کی اجازت موجود ہے, اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن یہاں اصل میں جو 99% نام بدلے گئے ہیں وہ جوش و جذبے کے تحت نہیں بدلے گئے. وہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ مجھے کم از کم تحریک پاکستان کے اس جذبے کی ایک ایکسٹینشن نظر آتی ہے کہ مال روڈ کا نام شاہراہ قائد-اعظم ہم نے رکھ دیا. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب کا بالکل درست ہے یہ فرمان کہ جی اس کو کتنے لوگ شاہراہ قائد-اعظم کہتے ہیں. آج بھی اگر آپ خط بھی دیکھیں تو 90% کے لیے وہ مال روڈ ہی ہے. اور مجھے اس کا ایک لطیفہ یاد ہے کہ میں 1986 میں پنجاب گورنمنٹ میں سیکرٹری انفارمیشن کلچر تھا, تو ایک چھوٹی سی میٹنگ میں یہ ناموں کے تبدیل ہونے کا مسئلہ جو تھا یہ درپیش تھا کہ فلاں نام چینج کر دیا جائے, فلاں نام چینج کر دیا جائے. تو چیف سیکرٹری نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی. ہم کو 15-20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یار تم کمشنر لاہور بھی رہے ہو, تم بڑے سینئر سیکرٹری بھی ہو, کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ڈیوس روڈ کا موجودہ نام کیا ہے؟ اور اس کو علم نہیں تھا کہ اب اس کا نام جو ہے وہ بدلا جا چکا ہے. وہ بیچارہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا, کہنے لگا یار یہ جو چیزیں تاریخ کا اور ہماری میموری کا حصہ ہیں, ہماری یاداشت کا حصہ ہیں, ان کو تبدیل کر کے سوائے کنفیوژن پیدا کرنے کے آپ کچھ نہیں کریں گے. تو مطلب یہ میرا عرض کرنے کا کہ جب تک اس طرح کی چیزیں آپ کے عقائد پر
آپ کے عقائد کو متاثر نہیں کرتی، آپ کے عقائد پر اثر انداز نہیں ہوتی، ان کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میں بہت سے اسلامی ممالک میں گیا ہوں، میں الجیریا میں بھی گیا ہوں اور بہت سے میں نے اسلامی ممالک دیکھے، میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں جنہوں نے ہماری طرح کسی نہ کسی کالونیل پاور سے آزادی حاصل کی ہے۔ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ انہوں نے وہاں گلیوں محلوں اور عمارتوں کے نام بدلے ہوں۔ عمارتوں اور گلیوں محلوں کو وہی نام ہے، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں آپ نے گنگا رام کا ذکر کیا، اسی طرح کے اور بہت سے ادارے ہیں لاہور میں، کتنے ادارے ہیں، درجنوں ادارے ہیں جو وقف ہیں، گلاب دیوی ہے اور کتنے ادارے ہیں جو وقف ہیں اور جو ہندوؤں نے یا کسی غیر مسلمان نے بڑے نیک جذبے کے ساتھ بنائے تھے۔ یہ گنگا رام تو خیر بہرحال ایک آرکیٹیکٹ کا نام تھا اور اس کے نام پہ وہ اس کا نام رکھا گیا، لیکن یہاں ہمارے ہاں بہت سے وقف ایسے ہاسپٹل اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں۔ جی ہاں، نہیں، میو ہاسپٹل تو جی وہ لارڈ میو کے نام پہ ہے، وہ تو وقف نہیں ہے۔ تو میرا مطلب جو دیوی وغیرہ ہے، جی ہاں، جان کی دیوی ہے، مطلب وہ ادارے جو وقف ہیں اور جن کے ساتھ ایک پراپرٹی اٹیچ ہے، زمین اور سورس آف انکم اٹیچ ہے، ان کو بدلنا بڑی زیادتی ہے۔ گنگا رام کی بات کر رہے ہیں، اس کو بدلنے کی بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس میں پرابلم یہ ہے کہ انڈیا میں کوئی اس کے نام سے پراپرٹی ہے جو انکم وہاں سے آتی ہے اس ٹرسٹ کو چلانے کے لیے، یہ ایک مشکل درپیش ہو جاتی ہے۔ حمزہ صاحب وہ بادشاہ مسجد کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ ان کو گرا دینا چاہیے، تو بادشاہ مسجد جب یہ سکھوں نے تو گرا دی ہوئی تھی، تو انگریزوں نے اسے بنایا ہے۔ یہ جو موجودہ شکل ہے ہماری، یہ بادشاہ مسجد کی اصل شکل نہیں ہے، اس کی ریسٹوریشن ہوئی ہے۔ اگر آپ پرانی تصویریں دیکھیں، مینار گرے ہوئے ہیں، فرنٹ ایلیویشن سارا گرا ہوا ہے، یہ تو ابھی انگریزوں کے دور میں اور 1960 میں آ کے مکمل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے وہ چاہتے تو اس کا نام وکٹوریا ماسک رکھ سکتے تھے، کیوں نہیں رکھا انہوں نے؟ مطلب انہوں نے بادشاہ مسجد رہنے دی۔ سب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے ہیروز کے نام پر، اپنی تحریک پاکستان اور اپنے قومی ہیروز کے نام پر، اپنے اسلامی ہیروز کے نام پر گلیوں کے نام بھی رکھیں، محلوں کے نام بھی رکھیں، شہروں کے نام بھی رکھیں، یہ ہمارا حق ہے۔ اور یہ نوجوان جنریشن کو میسج دینے کے لیے اور ان کی یاد دلانے کے لیے اور ان کی عظمت کا پیغام دینے کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پرانے ناموں کو بدلا جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات سامنے آئی ہے کہ اصل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے خاص نظریات پر، تہذیبی تشخص پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ درست، آپ کا بالکل کہنا درست ہے۔ اگر مندر کی بلڈنگ میں جا کے آدمی پوجا شروع کر دے تو آپ کا ایمان جو ہے اس کو ختم کر دیا اس مندر نے، یا اگر بت دیکھ کے اس کی پوجا شروع کر دے کوئی آدمی، اس کے آگے ماتھا ٹیکنے لگے جا کے، تو یقیناً وہ آپ کے مذہب کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ پرانی سڑکوں کا نام ظفر علی کے نام پہ رکھتے ہیں، ظفر علی روڈ ہے، کتنی نئی بستیاں بنی ہیں لاہور میں، فیصل ٹاؤن بنا ہے، اقبال ٹاؤن بنا ہے، جوہر ٹاؤن بنا ہے، اس میں کتنی سڑکیں بڑی نئی بنی ہیں، ان میں سے کسی کا نام ظفر علی روڈ رکھ دیں آپ حضرت موہانی کے نام پہ رکھ دیں، گلبرگ نیا بنا ہوا بستی ہے لاہور کی، آپ کے پاس سینکڑوں سڑکیں ہیں جن کے نام آپ یہ رکھ سکتے ہیں، مگر آپ ان ناموں کو جن کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور کلچر کے اس کے حوالے سے اس کی حیثیت ہے، مگر مسئلہ وہ ہے کہ ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکے ابھی تک کہ ہمارا کلچر ویسٹ ایشیا سے آئے گا یا ہمارا کلچر اس زمین سے آئے گا جس پہ ہم رہتے ہیں۔ انہوں نے مغل آرکیٹیکچر کی بات کی، وہ آرکیٹیکچر اسلامی آرکیٹیکچر نہیں ہے، وہ آرکیٹیکچر سینٹرل ایشیا کا آرکیٹیکچر ہے، اور سینٹرل ایشیا میں جب لوگ مسلمان نہیں تھے جب بھی وہی آرکیٹیکچر وہاں رائج تھا، اور کیونکہ ہمارے یہ تمام مفتوحہ علاقے کے لوگ ہیں، ہم یہ باہر سے آ کے انویڈر ہمیں فتح کرتے تھے، تو وہ اپنا کلچر لے کے آتے تھے، اپنا لباس لے کے آتے تھے، اپنا کھانا لے کے آتے تھے، اپنا آرکیٹیکچر بھی لے کے آتے تھے۔ ہمارا ایز سچ پاکستان میں اپنا تو کوئی پاکستانی آرکیٹیکچر تو ہے نہیں، کوئی بلڈنگ ڈاکسیڈس بنا دیتا ہے، کوئی بلڈنگ سٹون بنا دیتا ہے، کوئی آپ مغل اس پہ بنا کے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ٹرکی سے آ کے مینار پاکستان بنا دیتا ہے آپ کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ تمام چیزیں اپنی نہیں کر سکے، اس طرح ہم اپنے ناموں کو جن کو ہم دینا چاہتے ہیں، اہمیت دینا چاہتے ہیں، جن کی عزت دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نئی بستیاں، نئی سڑکیں، نئی آبادیاں، نئے شہر نہیں بنا سکے۔ ہم پرانوں کو بدلنے کی کوشش کر کے اس پہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اس کو ہم